حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح اور شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان
بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھے، واہ، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی بھی ہوتی ہے۔ بہت اچھے، ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، بہت اچھے، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، واہ بھائی واہ، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہیں۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بد عقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، کیا بات، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی۔ تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، کیا بات، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئیں۔ یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بہت اچھا، تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔
علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے، اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے۔ تو آؤ ہم دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو مایوس تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں، ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہ والی ڈیوٹی کریں، اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال۔ کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، با صلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں، جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آکھے میں نعت سناندہ 60,000 لینا ہے، پھر واہ بھائی، اسے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا پروفیسر ہے۔ او بھائی، خدا نے فضل کر دیا، تیرا جی میں رہے، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کام میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ۔ کمال۔ اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ آشش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے
کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا، تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کر، سبحان اللہ، یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کو بند کر دیں، یہ اس کی لائٹ بند کر دیں، اللہ آپ کو یہ چھوڑ دیں، سارے آپ چلانے، یہ مائک چل جائے اتنا کافی ہے، باقی سب چھوڑ دیں، بات سنیں۔ میں نے عرض کیا ٹائم بہت کم رہ گیا۔ عزیز دوستو، ہمارا نا کائنات میں سب سے گہرا اور مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ۔ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے حساس ہوتے، ان کی حساسیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، پر جتنی حساسیت نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں پائی جاتی ہے نا، یعنی ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ مالک مدینے والے محبوب ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ رشتہ اتنا نازک ہے تو پھر اس تعلق کے لیے امتی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس نزاکت کو ذرا گہری نظر سے سمجھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام پر ایمان لانے کا معاملہ ہو تو حساس ہونا چاہیے۔ حضور کی ہر بات، بیٹا موبائل چھوڑ دو، بات مانتے، آپ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو نظر نہیں آتا، وہ بیچارے پھر دقت محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے کے معاملے میں بھی صحابہ بڑے حساس تھے۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت سارے کام کہتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتی ہیں،